جتنی بھی حدیثوں میں درودوں کے صیغے آئے تھے وہ سب کو جمع کر کے آپ نے کتاب لکھ دی جس کو دلائل الخیرات کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کو تلاوت کرتے کرتے کئی لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ وہ دلائل الخیرات کے مصنف پہلے ان کی زندگی نارمل سی تھی، عام سی زندگی گزارتے تھے، ایسی کوئی بہت دینی معاملات کی نہیں۔ ایک مرتبہ کی بات وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے، کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہم سفر پر نکلے ہوئے تھے، بیچ میں ایک جگہ پر عصر کا وقت ہوا، ہم نے سوچا کہ نماز پڑھ لیں۔ نمازوں کی پابندی تو کرتے ہی تھے، پانی کی ضرورت تھی، وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، تو ایک کنواں قریب میں تھا۔ کنویں کے پاس آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ کوئی ڈول ہے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ رسی ہے، کیسے پانی نکالیں؟ لیکن سورج ڈھلتا چلا جا رہا تھا تو حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ ہم بے قرار تھے، اسی اسنا میں قریب میں رہنے والی جھونپڑیوں میں سے ایک بچی نکل آئی، 8 یا 9 سال کی بچی ہو۔ وہ بچی قریب آئی اور پوچھا، بابا کیا بات ہے، تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے گھر سے تھوڑا ڈول، رسی، بکیٹ یا گھڑا لے کر کے آؤ کہ ہمیں پانی نکالنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اس بچی نے کہا بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہ کنویں کے قریب آئی، کچھ اپنے لبوں کو ہلایا اور کنویں میں تھوک دی، کنویں کا پانی اوپر آ گیا، جوش مارتا ہوا اوپر آیا۔ اس بچی نے کہا لو وضو کر لو، جسے جسے ضرورت ہے وہ پانی سے وضو کر لے۔ حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں ہم نے اپنے ساتھیوں نے وضو کیا، پانی واپس چلا گیا۔ میں نے اس بچی سے کہا بس مجھے نماز پڑھنے دے دو، نماز پڑھنے کے بعد مجھے تجھ سے 2 جملے بات کرنے ہیں، آپ نماز پڑھے۔ وہ بچی رکی رہی، پوچھا بیٹا یہ تو بتا کہ تو نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے کنویں کا پانی اوپر آیا، کیا عمل کیا تھا، تو کون سا وظیفہ کرتی ہے؟ سنیے سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ سے وہ بچی کیا کہتی ہے، بابا میں کون سا وظیفہ کرتی ہوں، میں کون سا عمل کرتی ہوں، محض ایک بار درود پڑھا اور پھونک دیا، ایک بار درود شریف پڑھا تھا اور کنویں میں تھوکا اور پانی آ گیا۔ کہا ہم تو بہت درود پڑھتے ہیں۔ اس بچی نے کہا ہاں زبان کا فرق ہو سکتا ہے، میرے والد نے تربیت ایسی کی کہ آج تک میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور حرام لقمہ نہیں کھایا میرے گھر میں، اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تاثیر بڑھ جاتی۔ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی دن سے زندگی پلٹ گئی، بدل گئی۔ ایک بچی نے آپ کی زندگی کو ایسے بدلا کہ آپ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ پورا درود پاک پڑھنے میں گزار دیا، پوری زندگی بھر درود پاک پڑھتے رہے اور لکھتے رہے، اور ایک کتاب تصنیف فرما دی دلائل الخیرات۔ پھر آج دیکھیں ان کی لکھی ہوئی کتاب کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر کوئی کنٹینیو اس کو وظیفے میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی میں رب تعالیٰ کبھی کبھار ایسے موقع فراہم فرماتا ہے کہ انسان کو وہاں بدل جانا چاہیے، بدل جائے۔ کئی معاملات ایسے ہیں، جیسے بغداد مقدس کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو گناہ کرتا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھتا جاتا تھا، سب جو کیا وہ آج ڈائری میں نوٹ کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی، کئی زنا کیے تھے اس نے، کئی چوریاں کی تھی، کئی لوگوں سے بدکاریاں کی تھی، سب لکھ کر کے رکھتا تھا۔ ایک بار اس نے، مال بہت زیادہ تھا، پیسے بہت زیادہ تھے، ایک خاتون کو وہ پیسے دے کر منوا کر کے لے آیا۔ ایک عورت 100 دینار پر وہ راضی ہو گئی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب گھر لے آیا تو اس عورت سے اپنی ہوس کی، خواہشات کی پوری تکمیل کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی اسنا میں اس عورت کو دیکھا کہ بدن میں اس کے کپ کپی تاری، کانپ رہی عورت اور پورا بدن اس کا تھر تھرا رہا ہے۔ تو اس مرد نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان، میں پیشہ ور طوائف نہیں ہوں، عادت سے میں حرام کاریاں نہیں کرتی ہوں، میں ایک بیوہ ہوں، میرے گھر میں 3 چھوٹے بچے ہیں، کئی دن ہو گئے میرے گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے، کمانے والا کوئی ہے نہیں، میں نے بچوں کو کئی دنوں سے تسلی دی، اب ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا جسم ہی بیچ دوں، اور میں تیرے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی۔ زندگی بھر کبھی آج تک مجھے کسی اجنبی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، محض میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا جسم تجھے حوالے کرنے آ گئی، اور آ تو گئی تیار ہو کر، لیکن اب تیرے بستر پر آتے ہی مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ میرا رب تو اب بھی دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو پتہ نہیں کس چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو بس یہ تصور ہے میرے مولا کا جو میرے جسم میں کپ کپی طاری کر چکا ہے، میں ڈر رہی ہوں کہ کیا بولوں اس کو۔ بس اس کے یہ جملے تیر کی طرح چبھتے چلے گئے، اس بندے کو ایسا چبھنے لگے، اور اس نے اس عورت کو فوراً اسی وقت آزاد کیا۔
اسے جتنے مال کی ضرورت تھی اس کی اولاد کو سب دی اور کہا خاتون مجھے معاف کر دے. میں کتنا نکما ہوں اور کس قدر حیوانیت کا شکار ہوں کہ تو اپنے گھر میں بچوں کو بھوکا چھوڑ کر انہیں کھلانے کے لیے اپنا جسم دینے آ گئی, اور یہاں میرا حال یہ ہے کہ گھر بھر میں سب کچھ ہے, ساری نعمتیں ہیں, پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کے باوجود میں لذتیں حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہوں. میرے ہاں کوئی بھوکا نہیں, میں مجبوری سے گناہ نہیں کر رہا, میں جان بوجھ کر کے عیش و عشرت کے لیے گناہ کر رہا ہوں. مجھ سے زیادہ اس دنیا میں رذیل و ذلیل کون ہو سکتا ہے. بس اس عورت کی باتوں نے ایسے اس کے اندر کپ کپی تاری کی, وہ سب چھوڑ دیا, توبہ کر لیا. اے بار الہا, نہ جانے ایسی کتنی عورتوں کو میں نے استعمال کیا ہوگا. خلاق العالمین, کیا میرے معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہو سکتا ہوں؟ وہ روتا رہا اور اس خاتون کو پیسے دے کر گھر پہ بھیج دیا. سوچا کہ اب سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. اپنی وہ ڈائری جس پہ لکھتا تھا روز گناہ, جو کرتا تھا وہ لکھتا تھا, سوچا کہ آج میں جا کر کے اس ڈائری میں موجود سب گناہوں کو کاٹ دیتا ہوں. آج آ کر کے اس نے ڈائری کو اٹھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی, سارے پیج اس میں خالی پڑے ہوئے. جو لکھا تھا کہیں ایک جگہ بھی اس کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہی نہیں. وہ فوراً چھان بین کرنے لگا, یہی ڈائری ہے جس میں میں لکھتا تھا, آخر برسوں سے لکھتا آیا ہوں, کافی زخیم ہو چکی تھی, اس میں کہاں چلی گئی؟ غیب سے ندائی, اے بندے جو میری طرف چلنا چاہتا ہے ہم اس کے پچھلے سابقہ چیزوں کو مٹا دیا کرتے. جس طرح تیرے لکھے ہوئے کو ہم نے مٹایا, اسی طرح ہم کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو بھی مٹانے پر قدرت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی, اس واقعے کو ذکر اس لیے کیا کہ کبھی کسی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے, اور شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں ایسے کئی مرتبہ موقع آ گئے ہوں اور ہم بدلے نہ ہوں. تو پھر اس سے بڑی محرومی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ مولا تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں بھیجی, ہم سمجھ نہیں سکے, ہمیں سدھارنے کے لیے, ہمیں سنوارنے کے لیے, ہمیں دوسرے غلط راستوں سے واپس بلانے کے لیے. ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہوں آلریڈی زندگی میں جو ہمیں بدل سکتی تھیں لیکن ہم نہیں بدلے. تو یہ ہماری محرومی ہے, یہ ہماری محرومی ہے. بس دعا یہ کرتے رہنا کہ اے الہ العالمین, اگر کبھی میں راستہ چھوڑ دوں تو زیادہ دیر تک تو مجھے آوارہ نہ رکھ, واپس اپنے دربار میں فوراً مجھے حاضر کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں کیا دعا کرتے تھے جانتے ہیں؟ یوں عرض کرتے تھے, لا تکلنی الی طرفت عین یا اللہ, اے اللہ تو مجھے میرے اپنے آپ کو, حضور فرماتے ہیں اے رب تو مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ کرنا, تو اپنے حفاظت میں رکھنا. حضور فرماتے میرے حوالے میرے نفس کو مت کر, کتنی دیر کے لیے, الی طرفت عین, پلک جھپکنے کے برابر وقت بھی میرے حوالے مجھے مت دینا, میری ذات کو تو اپنی حفاظت میں رکھ. عزیزان گرامی, دعا یہی کروں. مجھے کئی چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں کہ زندگی میں بدلنے کے اوقات کئی لوگوں کے آئے ہوں گے, آتے ہوں گے. مثال کے طور پر اسی طرح سے آج یہاں پر سما بندھا ہوا ہے, ہماری اس مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر کے درس ہوا کرتے ہیں, ہماری اس مسجد میں طلبہ کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہے. کئی نوجوان بچے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, پڑھنے لگ گئے, اور کئی ایسے ہیں جنہیں دینی معلومات نہیں تھی, معلومات حاصل کر لیے. یہ ساری ایکٹیویٹیز مسجد کے اندر ہو رہی ہیں, تفسیر قرآن, اور پھر اس کے علاوہ ہر ہفتے ذکر اللہ کی مجلسیں رات کے وقت. یہ میں میری فضیلت کے لیے نہیں گنا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں زندگی میں بدلنے کے لیے مولا نے دیا ہو, اور بہت سارے لوگ اس کو نارمل سمجھ کر کے گزر گئے. یہ تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں, ہو سکتا ہے بعد میں پھر یہ سما ختم ہو جائے, اللہ نہ کرے, لیکن کسی بھی حالت یا کسی بھی وقت کو بتایا نہیں جا سکتا. کسی کی زندگی میں رب تبارک و تعالیٰ بدلنے کے لیے موقع دیتا ہے تو فوراً اسے استعمال کر لینا چاہیے, پلٹ آنا چاہیے. واپس آ جانے والا اللہ کی بارگاہ میں بڑا عزیز ہوتا ہے. ہمارے بڑے اسلاف جو ہمارے گزرے ہوئے بزرگان دین رحمہم اللہ ہیں, انہوں نے اپنی عبادتوں میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی رکھی ہیں جو بظاہر دیکھنے کو عبادت نہیں لگتی لیکن وہ ہے عبادت. مثال کے طور پر مراقبہ اور محاسبہ ایک دو چیزیں ہیں. محاسبہ یعنی اپنا کیلکولیشن کرنا, اپنا حساب کتاب کرنا. ظاہر سی بات ہے ہر بزنس مین جب اپنے دن بھر کے کاروبار سے فارغ ہو کر کے رات پہنچتا ہے تو نفع اور نقصان کو ضرور گنتا ہے,
آج کتنا کاروبار ہوا، کتنا مال آیا اور کتنا گیا، اور پروفٹ کتنا ہوا، لاس کتنا ہوا، یہ کیلکولیشن ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والا بھی رات میں بیٹھ کر کے اپنا حساب کتاب کرتا ہے. یہ محاسبہ ہے، لیکن یہ دنیاوی محاسبہ ہوا. اسی طرح سے اگر انسان رات میں بیٹھ کر اپنے دن بھر کے اعمال کا بھی جائزہ لے لے کہ صبح اٹھنے سے لے کر اب تک میں نے کتنے لوگوں سے بات چیت کیا ہے، کتنے لوگوں سے کلام مصافحہ معانقہ کیا ہے، اور کہاں کہاں میں بیٹھا تھا، کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا کھایا ہوں، میرے جیب سے کتنے گئے ہیں اور کتنے دوسروں کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں، کیا ہر میرے جیب سے نکلنے والی چیز حلال تھی، کیا میرے لقمے ہر ایک جو حلق میں اترے ہیں حلال تھے. یہ محاسبہ جو ہے عبادت کا درجہ رکھتا ہے. ایک برائی تھی وہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا، میں چھپا دوں گا، لیکن جس کی وجہ سے اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا. لیکن اے شخص، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی. توجہ، اچھائی کیا ہے؟ ہماری موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے. توجہ، موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کی ایک خطا تھی جس سے مولا ناراض تھا، لیکن ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. اس کا درود جو فرشتے مجھ تک پہنچاتے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا وہ بندہ جو آپ پر 100 بار درود پڑھتا تھا روزانہ، اس کا چہرہ اللہ نے غضب سے بدل دیا. حضور فرماتے میں وہیں سے اٹھا اور تیرے گھر آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا، بدلا تو ضرور تھا لیکن میں نے ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب کریم یہ مجھ پر درود پڑھنے والا چہرہ ہے اور میں نے ہاتھ رکھا ہے، میرے ہاتھ کی لاج رکھ لے اور میرے اس غلام کے چہرے کو حسن میں بدل دے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اس کے چہرے کو ہم چمکدار بنا دیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے موت کے وقت بھی تشریف لائے. یہ واقعہ صرف اس لیے عرض کیا اے سنی مسلمانوں جس سے تم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر دنیا میں کسی کی غلامی کرتے کرتے تمہیں 25 سال لگ گئے، کسی کا جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے 20 سال لگ گئے، مرنے کے وقت پکارنا اپنے لیڈروں کو میں مر رہا ہوں آ جاؤ میرا چہرہ بدلے تو تم بدل دینا، میں جا رہا ہوں قبر میں منکر نکیر آئے تو بچا لینا، یہ کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ سکے گا، کوئی تمہارا چہرہ نہیں بدل سکے گا. لیکن ایک بات کا یقین ہے اگر میں مرنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو پکارو یا رسول اللہ میں مر رہا ہوں میرے موت کے بعد تشریف لانا، تو پھر میرے آقا ضرور تشریف لاتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک مرد کلندر مجاہد اسلام وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد گرامی کی وفات کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. وفات کے بعد 48 گھنٹے ہو گئے تھے. 48 گھنٹے کے بعد جب جسم لے جایا جا رہا تھا، ارے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد باڈی پھولنے لگ جاتی ہے، سکڑنے لگ جاتی ہے، یا ادھر ادھر سے پانی بہنے لگ جاتا ہے. میں نے 48 گھنٹے کے بعد اس تاج الشریعہ کو دیکھا. میں جنازے میں حاضر رہا اور جنازے میں نہیں بلکہ جسم پاک پکڑ کر حاضر رہا. قبر پر جانے تک جسم کو جیسے پکڑا جاتا تھا، زندگی میں جس طرح کی جسم میں نرمی تھی ویسے ہی وفات کے بعد بھی نرمی نظر آتی تھی. وہ جسم تر و تازہ تھا، اسی طرح چمکدار تھا. وہ کیوں تھا میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ اس تاج الشریعہ نے اپنی وفات سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا تھا یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قریہ قریہ. میرے عزیزوں بس مختصر سی بات سمیٹتا ہوں، جو زندگانی تمہیں اللہ نے دی ہے باقی آج یہ ارادہ کر لو، آج یہ ارادہ کر لو جیئیں گے تو میرے مصطفیٰ کی سنتوں پر جیئیں گے. ایک بھی نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد کر لیا ہمارا جلسہ وصول ہو گیا، ہماری رات قبول ہے. ایک بھی گناہوں سے توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں گانے نہیں سنوں گا، وعدہ کرتے انشاءاللہ.
جو سنیں گے میرے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے، کلام قرآن کلام ربانی سنیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک بھی کھڑا ہو جائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو اور اس کے صدقے میں مولا کریم۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، مجھے پتا ہے پورا مجمع کھڑا ہوگا، کیونکہ ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، اور مجھے پتا ہے دنیا آج اسی بات سے تو لرزاں ہے، اسی بات سے خوفزدہ ہے کہ کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے۔ ہاں، کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے۔ اسی لیے دنیا تمہیں نشہ دے دے کر کے سلاتی ہے، بہت زیادہ تمہارے محلوں میں نشہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ جتنا نشہ کر کے سوتے رہیں ہم جاگتے رہیں۔ جس دن یہ نشہ چھوڑ دے گا ہماری نیندیں حرام کر دے گا، ہمارا سکون غارت ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آج پھر دنیا کو یہ بتانے کا وقت ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ آج کے پورے اس مجمع کو میں اختتام پر لاتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں اب یہ عہد کرتا ہوں، سب میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، انہیں مالک و مختار مانتے ہیں، ہم سب کا آقا و مولا مانتے ہیں، ہم سب کی جانوں کا مالک مانتے ہیں۔ آؤ اس نبی رحمت کو گواہ بنا کر اب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھی، عیاشیاں بہت کی، لیکن اب جئیں گے تو اس وعدے کے ساتھ کہ دوسروں کی غیروں کی نتوکھیروں کی بات نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ، اب بات کریں گے تو یہ کہیں گے، دہنے میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں صدا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے لوا کے تلے لوا کے تلے سنا میں کھلے۔ یا رسول اللہ، ہم سب کی زبان تمہارے لیے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے، ہم سب کی زبان